بھائیو، میں یہ بات آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ اب بیوی کی ذمہ داری کیا ہے شوہر سے متعلق۔ اسلامی شریعت اس کے بارے میں بہت صاف لفظوں میں کہتی ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ ایک آدمی کو جب اپنے شوہر کے طور پہ قبول کر لیا تو پھر اب وہ شوہر کی ہو گئی، اس کی عزت و آبرو شوہر کی امانت ہو گئی۔ اب بنا شوہر کی اجازت کے اپنے گھر میں کسی آدمی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں آنا جانا شوہر کو ناپسند ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، شوہر کو یہ ناپسند ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھر آئے، اسلام کہتا ہے کہ شوہر کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں نہ آئے۔ آپ کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس میں مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ شوہر کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اس کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ پہلا حق ہے شوہر کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر جب کبھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کو بلائے تو بیوی کو اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بیوی کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس موقع پہ نہ کہے، ہاں بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ اپنا عذر رکھ سکتی ہے، لیکن بیماری کے علاوہ اپنے شوہر کو غصہ دکھانے کے لیے یا شوہر پہ ناراضگی جتلانے کے لیے شوہر کے مطالبے کے باوجود بیوی اگر شوہر سے دور رہنا چاہتی، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیوی کو اگر شوہر بلائے اپنی ضرورت کے لیے، وہ تندور پہ روٹیاں بھی سیک رہی ہے، اسے وہ کام چھوڑ کر شوہر کے پاس آنا پڑے گا، یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ محترم خواتین اسلام، میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اس حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، اس کی نزاکتوں اور باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو جو حکم دیتی وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ شوہر کے ساتھ رشتے کی پختگی میں اس تعمیل حکم کا بڑا اثر ہے۔ جب بیوی شوہر کی پکار پہ لبیک کہتی ہے، اس سے آپ کے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، اور دوسری طرف شوہر جو باہر آنے جانے والا ہے اس کے بہکنے بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے۔ بیوی اگر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ لیتی ہے، وہ باہر جانے کے باوجود بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ جو حکم دیا کہ شوہر جب بھی بلائے تمہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لبیک کہنا پڑے گا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ خاتون اسلام، آپ پر شوہروں کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی پابند ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آیا الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی عورت ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے لکھا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ پہلی بات تو یہ کہ عورت، شوہر نے آپ کو گھر دیا ہے لیکن گھر پہ اصل اختیار شوہر کا ہے، گھر پر اصل اختیار شوہر کا ہے۔ شوہر کے گھر کی چیزوں کی، اس کے ساز و سامان کی دیکھ بھال کرنا، رعایت کرنا، خیال رکھنا، اور لاپرواہی سے توڑ پھوڑ کرنا، لاپرواہی سے چیزیں گما دینا، لاپرواہی سے اس کا نقصان کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت ساری خواتین اپنے پھوہڑ پن کی وجہ سے، اپنی بد سلیقگی کی وجہ سے اکثر و بیشتر شوہر کے گھر کی مختلف چیزوں کا نقصان کرتی، اور وہیں دوسری طرف مردوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے،
وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ عورت بھی انسان ہے، ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے، کہیں کوئی چیز گر سکتی ہے، کسی چیز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ افراط و تفریط دونوں طرف نظر آتا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ کچھ چیزوں کو برداشت کر کے چلنے کی عادت ڈالیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی بنے، اس کا خیال رکھیں کہ ہر چیز کی پوری حفاظت ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، ضائع نہ ہو، اور کوئی بھی آئے تو اٹھا کر نہ دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اگر بیوی گھر میں ہے، کھانے پینے کی صرف چیزیں کسی کو دیتی ہے، مانگنے والے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا تو سب سے اچھی چیز ہے جو ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے اعتبار سے یا ہر گھر کے اعتبار سے یہ چیز معروف ہوتی ہے کہ گھر سے کون سی چیز آپ بغیر اجازت کے بھی اٹھا کے دے سکتی ہیں۔ یہ خاندان میں معروف ہوتا ہے، گھروں میں معروف ہوتا ہے، سماج میں معروف ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے اس ضابطے کے مطابق کوئی چیز اٹھا کر دیتی ہیں تو جائز ہے، اس سے آگے بڑھ کر آپ اپنے طور پر کوئی چیز ایسی اٹھا کر دیتے جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں آپ حق تلفی کرنے والی بن جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی ہو جانے کے بعد، اور یہ بات بڑا غور سے سنیں، خاتون اسلام خاص طور پہ یہ بات سنیں، شادی ہو جانے کے بعد بیوی اپنا مال بھی اگر خرچ کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے ایک مرتبہ اطلاع دے کر اس سے اجازت لے لینا ضروری ہے۔ مال اس کا ہے، اپنا ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے، لیکن شوہر کو بتا کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت سارے گھروں میں جھگڑے کی بنیاد کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جھگڑے اور فساد کی بنیاد یہ ہے کہ عورت کہتی ہے جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی اس گھر پہ حق ہے، ہر چیز پہ تمہارا حق ہے تو میرا بھی پورا پورا حق ہے، اس لیے اپنی منمانی تصرفات کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں اس نزاکت کو سمجھنا ہوگا کہ شوہر کے گھر کی چیزوں پہ تمہارا کتنا حق ہے۔ وَوَلَدِهِ، اسلام نے یہ بھی کہا کہ بچے جو ہیں ان بچوں کی صحیح نشو نما کی فکر کرنا یہ شوہر کا تم پر حق ہے۔ شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ تم اپنے بچوں کی حفاظت کرو گی، اور حفاظت کس سے؟ ہر طرح کے کسی بھی قسم کی تکلیف، مار زخم لگ جائیں، وہ ایسی حرکتیں کرے جن حرکتوں کی وجہ سے وہ گر جائے یا اسے چوٹ آ جائے، ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنا، اور ساتھ میں اگر آئندہ چل کر دین و ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا بچوں کی تربیت میں خلل آ کر ان کے دین و ایمان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے پرہیز کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔